ہم خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے اس قسم کے نہ غلط فیصلوں کے سامنے اور نہ ہی کوئی غیر آئینی قسم کی آئینی ترامیم کے پیکج کے لیے، وہ ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ تحریکیں ہمیشہ وقت لگاتی ہیں، جیسے ہماری LFO کی تحریک تھی، جیسے کہ 2007 سے 9 تک تو ہم کبھی بھی اس قسم کے قوانین کو یا فیصلوں کو برداشت نہیں۔ اس وقت جو آئینی عدالتوں پر اور جو سپریم کورٹ پر ایک حملہ ہو رہا ہے، یہ جو آئینی ترامیم کی بھی بات کی جا رہی ہے، یہ کیوں لا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں کیا کانٹینٹ ہے۔ نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ حب سے بھیجا کہ وہ درخواستوں کو ہائی کورٹس میں کل کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف سے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو یا ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز ہو تو یہ کورٹس کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مطلب ہے آپ کو پریشر فیل ہوا ہے ان اغوا کاروں کو کہ آئینی عدالتیں اس ایشو کو، جبری گمشدگیوں کو سیریسلی لے رہی ہے۔ مزید اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ مختلف کس طرح ہے سپریم کورٹ سے؟ آپ نے وہی اختیارات جو سپریم کورٹ کے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیے، اس سے کیا ہوگا؟ صرف آپ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک میلیفائڈ انٹینٹ نظر آ رہی ہے، بدنیتی نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کو کچھ ججز پسند نہیں یا وہ آپ کے پسند کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے تو یو اسٹرپ دی سپریم کورٹ آف اٹس پاورز، یہی یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے مینو الدین صاحب جو ہیں، جو کہ ان کے فیوریٹ ہیں، جن کو ایز اے جونیئر جج اس کمیٹی میں لگایا گیا، جس کمیٹی میں حقدار اس کے سینئر جج تھے یعنی منیب اختر صاحب تھے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی کسی ایسی بینچ پہ بیٹھنا مناسب نہیں۔ اچھا سر، اگر آپ نے اعتراض کیا تھا، قاضی صاحب نے کہا کہ آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ درخواست پڑی ہے قاضی صاحب، ہمیں فیصلہ کا بھی پتہ ہے اور آپ کی عدالت کے اوپر بھی ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ آپ نے جو سنانا ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ چلے جاتے تھے؟ میں تو چلا گیا تھا، پھر واپس آئے؟ اب واپس آیا۔ سر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، بڑے نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں سر، انہوں نے کہا کہ اگر آؤٹ گوئنگ جج کوئی فیصلہ دے کے جاتا ہے تو نیا چیف جسٹس اس کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ کس چیز کا ان کو خوف ہے کہ اگر وہ فیصلہ دے کے جائیں گے کوئی تو نیا چیف جسٹس وہ فیصلہ اڑا دے؟ ان کو خوف یہ ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ انصاف کے مطابق نہیں ہیں، تو اس لیے جو نیا چیف جسٹس یا نئے ججز آئیں گے ان کا فرض ہے کہ وہ فیصلے کو منسوخ کریں جو کہ فیصلے انصاف کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں مہینے بعد سپریم کورٹ تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی؟ میرا خیال ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نئی قیادت ہوگی سپریم کورٹ کی، اور نئی قیادت سے بہت سی اچھی توقعات ہیں کہ ابھی جو انہوں نے ایک جو میجورٹی ججمنٹ دی تھی مخصوص نشستوں کے بارے میں، وہ عین انصاف کے مطابق ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ جج ہے۔ سر جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا، آپ تحریک انصاف میں بڑے سینئر تھے، آپ نے سٹینڈ لیا، کیا آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس وقت سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا؟ دیکھیے وہ اصولی بات ہے، پچھتاوے کی کوئی بات نہیں، نہ ہی مجھے، کیونکہ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ میں سمجھتا تھا کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ ایک اس جج کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں پرسیپشن تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ جج ہے اور اپرائٹ جج ہے، اور اس کو چونکہ اس نے ایک ججمنٹ دی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی تھی، جس میں کہا تھا کہ ہر فوجی افسر کو اپنی اوتھ آئین کے تحت پڑھنی چاہیے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ چونکہ انہوں نے ایک اچھی ججمنٹ دی ہے اس لیے انہیں وکٹمائز کیا جا رہا تھا۔ آپ کی پرسیپشن غلط ثابت ہوئی؟ یہ تو وقت نے تو یہی بتایا ہے کہ جن کے بارے میں میرا یہ کیونکہ ایک صرف یہ ججمنٹ نہیں تھی، انہوں نے ایک رپورٹ بھی دی تھی، وہ بڑی اچھی رپورٹ تھی جو وکلا کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی 2016 میں کوئٹہ میں، اس پر بڑی اچھی رپورٹ دی تھی۔ اسی طرح انہوں نے 2015 میں جو 21ویں ترمیم کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس میں میں لیڈ کاؤنسل تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک اچھی ججمنٹ دی تھی۔ خود کہا تھا اس ججمنٹ میں کہ سویلین کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کر سکتے۔ افسوس کی بات ہے آج اپنے ہی ویوز میں متضاد خلاف ہو کر یہ ایک بینچ بنایا ہے جس نے کہ ایک اچھی ججمنٹ جس میں کہا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا،
उसके खिलाफ उसको सस्पेंड सर क्या वजह हो सकती है, एक जज का इतना रोशन माजी है, क्या मजबूरी थी उनकी, क्या समझते हैं क्या कमजोरी है उनकी जो अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो उस पर पूरा नहीं उतरते? ये इसका मुझे कोई डायरेक्टली इल्म नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये बात अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान की तारीख में वो अच्छे चीफ जस्टिस में शुमार नहीं किए। वकला तहरीक सर अब फिर कब शुरू होगी, क्योंकि 63 डे की तशरीह भी लग गई, प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल कमेटी भी तब्दील हो गई, आगे अगर फ्लो क्रॉसिंग का रास्ता हमवार हो जाता तो फिर वकला तहरीक कब बाद में शुरू होगी जब सारी चीज़ें हो जाएंगी? नहीं, शुरू हो चुकी है, हमने लाहौर से शुरू कर दी हुई है। पिछले जुमेरात पहला बड़ा कन्वेंशन हुआ था, हम नेक्स्ट कन्वेंशन पेशावर में कर रहे हैं, उसके बाद हम इस्लामाबाद, कराची, कोयटा हर जगह करेंगे। तो इसलिए हम खामोशी से नहीं बैठ सकते इस किस्म के ना गलत फैसलों के सामने, और ना ही कोई गैर आइनी किस्म की आइनी तरमीम के पैकेज के लिए, वो हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये तहरीकें हमेशा वक्त लगाती हैं, जैसे हमारी LFO की तहरीक थी, जैसे कि 2007 से 9 तक, तो हम कभी भी इस किस्म की कवानीन को या फैसलों को बर्दाश्त नहीं। हामिद खान साहब, ये एक सवाल बताएगा, आपने जो पाकिस्तान बात कर रही है, आप इस सिलसिले को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इसी तरह देखती हूँ कि हमारा इस वक्त जो आइनी अदालतों पर और जो सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला हो रहा है, ये जो आइनी तरामीम की भी बात की जा रही है, ये क्यों ला रहे हैं? आप देखें उसमें क्या कंटेंट है। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि हब से भेजा कि वो दरखास्तों को हाई कोर्ट्स में किल करना चाह रहे हैं एक तरफ से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो या रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस हो तो ये कोर्ट्स कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब है आपको प्रेशर फील हुआ है उन अगवाकारों को कि आइनी अदालतें इस इशू को, जबरी गुमशुदगियों को सीरियसली ले रही है। मज़ीद इसके आप कह रहे हैं कि जी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मुख्तलिफ किस तरह है सुप्रीम कोर्ट से? आपने वही इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट के हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए। इससे क्या होगा? सिर्फ आप कन्फ्यूजन पैदा करें। और ये जो एक मैलिफाइड इंटेंट नज़र आ रही है, बदनीयती नज़र आ रही है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको कुछ जजेस पसंद नहीं या वो आपके पसंद के मुताबिक फैसले नहीं दे रहे तो यू स्ट्रिप द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स पावर्स। यही ये करना चाह रहे हैं। मैडम, आप कह रही हैं कि अदलिया आइनी अदालतों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जजेस भी तकसीम है। जैसा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो अभी उसकी सही खुश्क नहीं हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके साथ ही जजेस को उससे निकाल दिया। तो जब जजेस भी मुत्तफिक नहीं होंगे तो कैसे अदालतें फिर अपने फैसले को इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे? देखें, मैं सिर्फ इतना इस बात पे कहूँगी कि अदलिया में जो बैठे हुए हैं उन्हें मुत्तहद होने का वक्त है। उन्हें टूल्स नहीं बनना चाहिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमले हमारी आइन और आइनी अदालतों पे किए जा रहे हैं ये हमारे बहैसियत सिटीजन, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर होते हैं इससे। लिहाजा उन्हें अपनी जो ओथ्स हैं उन्हें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और उन ओथ्स के मुताबिक फंक्शन करना चाहिए।